زیارت کے معنی یہ ہیں کہ عربی میں کسی بھی چیز کی طرف رجحان کو یا میلان کو زیارت کہا جاتا ہے. ملاقات کے معنوں میں بھی ہے. اصطلاح میں کسی شخص کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہونے کو یا ملاقات کو زیارت کہا جاتا ہے. زیارت کے 3 ارکان ہیں. زیارت کے 3 ارکان ہیں جس سے زیارت مکمل ہوتی. سب سے پہلی چیز تو زیارت کے ارکان میں سے ایک یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے زائر، یعنی وہ شخص جو کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے اس کو زائر کہتے ہیں. زائر یعنی وہ شخص جو کسی چیز کے متعلق یا کسی شخص کے متعلق کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو زائر کہا جاتا ہے، اس کو زائر کہتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے کہ جس سے زیارت کے جو ارکان میں سے. دوسری ارکان میں سے اس کو کہتے ہیں مزور. مزور یعنی جس کی زیارت کی جاتی، یعنی وہ شخص یا وہ چیز جس پر کسی زائر کا رجحان ہوتا ہے اس کو مزور کہتے ہیں. یعنی آئمہ اطہار علیہم السلام یا معصومین علیہم السلام یا جن جن کی زیارت کے لیے انسان جاتا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم شخص ہے یا جو آپ کے عقیدے کا ماننے والا نہیں ہے، وہ بھی ان جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو زائر کہیں گے؟ یا ظاہر ہے کہ وہ آیا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے، اور جو صاحب زیارت ہیں یا جو صاحب قبر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے، تو ان 2 ارکان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اس کو زیارت نہیں کہا جائے گا. تیسری چیز وہ ہے جس سے زیارت مکمل ہوتی ہے، وہ باطنی رجحان یا تعظیم جو زائر کے اندر پائی جاتی، جو زائر کے ساتھ ہوتی. ان میں سے کوئی بھی اگر ایک رجحان، یہ جو چیز ہے وہ کم ہو جائے تو زیارت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو زیارت کہا ہی نہیں جائے گا. یا ایک چیز ہے زائر، ایک ہے مزور، اور وہ باطنی رجحان یا تعظیم کہ جو کہ زائر کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اب جس قدر بھی، اب دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، مراجع ہیں، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں جو حالت ان کی ہوتی، کبھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جن کی تصویر، کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کے لیے جب گئے تھے، ان کی کیا حالت ہوئی تھی، کیا اس وقت ان کی کیفیت تھی، اس کے اندر آپ کو واقعتاً اگر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے زیارت کی جاتی. اچھا، اب زائر جو ہے وہ مزور کے بارے میں جس قدر جانتا ہوگا، اس کی جتنی معرفت ہوگی، جس قدر وہ مزور سے محبت کرتا ہوگا، جس قدر اس سے عقیدت رکھتا ہوگا، مزور کے جس قدر فضائل اور کمالات کی معرفت رکھتا ہوگا، اور جس قدر وہ ان کے متعلق جانتا ہوگا، جس قدر ان کے مطابق عمل پیرا ہوگا، زیارت کے اثرات اور نتائج اتنے ہی زیادہ بہتر نکلیں گے، اتنے ہی زیادہ زیارت کے اثرات بہتر نکلیں گے. تو جس کے اندر لیکن یہ اندرونی طور پر تعظیم نہیں پائی جاتی، اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. وہ بس ایک صرف وہاں جا کر، جیسے شاعران تھا، لوگ تڑپے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں زری کو چھونے کا موقع مل جائے، اور اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، فوٹو سیشن کروا کے وہاں سے واپس چلا جاتا تھا. وہ ظاہر ہے کہ اندرونی تعظیم اور وہ جو ایک زائر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو زائر نہیں کہا جائے گا. تو اس وجہ سے کہ یہ جتنے بھی افراد اس کے علاوہ، صاحبان ایمان کے علاوہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کو زائر نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے، ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو روح انسانی ہے یہ لافانی، اور روح کبھی مرتی نہیں. یہ ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی. زائر جب بھی اپنے مزور کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی مزور کی روح سے زائر کا ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا جو تھے،
انہوں نے اپنی کتاب رسائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے مزور کے پاس تو دنیاوی اور معنوی دونوں فوائد حاصل کرتا ہے، کیونکہ مزور جو ہے اس کی حیات اور موت یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مرنے کے بعد ہماری زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ہماری زندگی میں ہم سے ملاقات کی ہے، اور میں دونوں حالتوں میں اس کا گواہ ہوں، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ یعنی پیغمبر کی قبر کی یا ائمہ میں سے کسی کی قبر کی زیارت اگر کی جائے تو ان کی ظاہری حیات اور موت اس میں کوئی فرق نہیں، اور باقاعدہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے یہ ابن قولویہ نے کامل الزیارات کے اندر نقل کی۔ اسی طریقے سے اس میں دور اور نزدیک کا بھی کوئی فرق نہیں۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے جو روایت لکھی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اگر میری زیارت کے لیے نہ آ سکو تو میرے لیے درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچتے ہیں۔ زیارت ناموں میں بھی مزور کی حیات کا اعتراف کیا جاتا ہے اگر آپ زیارت نامے پڑھیں، تاکہ زائر شروع ہی سے جان لے کہ میں اسی طرح سے ملاقات کر رہا ہوں یہاں آ کر جس طریقے سے ایک زندہ شخص سے ملاقات کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عرفا ہیں، عرفا وہ قبر سے بہت دور رہتے ہوئے بھی کپ کپاتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ کہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی کہ قریب قبر کے جاتے ہوئے بھی جو علماء عرفان ہیں وہ کانپتے ہیں۔ ہماری طرح سے بے حجابانہ وہاں پر نہیں پہنچ جاتے جس طریقے سے عام لوگوں کا ہم لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی فضائل کی اس لحاظ سے معرفت نہیں رکھتے، اور بہت دور سے ہی اپنے جسم اور روح پر مزور کے اثرات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر وہاں پر ٹھہر بھی نہیں پاتے۔ معصومین کے جلال و جمال کی اتنی تاب نہیں رکھ پاتے وہ کہ جس طریقے سے ایک حق ہوتا ہے کہ وہاں انسان جب جاتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہم علماء اور مراجع کی ہم جب آپ دیکھیں گی تصاویر اور وہ کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کی مکمل جس حد تک بھی ممکن ہے کہ انسان کے لیے اتنی معرفت رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مفاتی میں 15 رجب کی جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور جو بہت سے زیارت نامے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو مزور کی روح ہے یہ مجرد ہوتی، زائر ہر جگہ ہر وقت ان کی طرف توجہ کر کے ان سے اپنے مطلب اور مقصد کو حاصل کر سکتا۔ یعنی ضروری نہیں ہے ایک دفعہ بھی اگر آپ مثلا وہاں سے جس طرح سے ہو کر آ جاتے ہیں اور ایک ارتباط قائم ہو جاتا ہے ان سے، پھر کبھی بھی صرف ان کا تصور لے کر آئیں، ان کا توسل دماغ میں لے کر آئیں اور براہ راست بھی ان سے دعا کریں تو پروردگار عالم ان کے احترام میں آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ میرے ایک اپنے قریبی دوست ہیں، انتہائی ایک متقی و پرہیزگار شخصیت، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے بس میں معصومہ قوم کی طرف روزے کا قصد دماغ میں لے کر آتا ہوں اور ان سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ معصومہ میرے اس کام کو کروا دیجیے، اور وہ کام میرا لازمی ہو جاتا ہے۔ حقیقت بھی ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ شاید ہم صرف وہاں جائیں گے روزے کے اوپر، تبھی نہیں، ایک خاص ایک روح جو ہے وہ مجرد ہے، وہ زمان و مکان کی اس سے کیفیت سے آزاد ہو گئی، ہر جگہ آپ اس سے ارتباط کو قائم کر سکتی۔ تو اس طرح سے بہت سارے افراد توسل اس انداز سے کرتے ہیں اور فوری طور پر فائدہ ہوتا۔ تو دیکھیے، یعنی بدن روح سے جدا ہونے کے باوجود روح اپنے جسم سے خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اجسام جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی خراب اور بوسیدہ نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے جسم نکلے ہیں جن کو 30 سال ہو چکے ہیں، 25 سال ہو چکے ہیں، ابھی کچھ کا تذکرہ آگے بھی آنے والا ہے،
جو اطراف امام کی قبر کے اطراف میں جو ہے وہ مدفون علماء اور شہداء ہیں، جب قبریں کھودی گئیں تو ان کے جسم صحیح و سالم نکلے. تو روح ایک خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی ہے اپنے جسم سے. علماء فرماتے ہیں یہ بھی اکثر اس کی ایک وجہ بنتی ہے کہ ان کے جسم بوسیدہ اور خراب نہیں ہوتے. اور جب بھی کوئی زائر وہاں جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ایک معنوی حالت اور اس کی ایک روحانی حالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فیوز و برکات حاصل کرتا ہے. اور زائر جو ہے وہ مزور کی روح سے عالم معنوی سے ارتباط پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جو مزور ہے اس کی روح عالم روحانیت کے اندر موجود ہوتی ہے. تو جیسی آپ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ بھی عالم معنوی کے بہت سارے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہے زیارت پہ، اس وجہ سے آپ کو بار بار جانے کی دعائیں بھی ہیں. توفیقات کے لیے بھی انسان مومن دعا کرتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو فیوز و برکات وہاں سے حاصل ہوتے ہیں. ورنہ دور رہ کر بھی بہت سی چیزوں میں آپ توسل کر سکتے ہیں. کیوں آپ کو حکم ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرو، اتنی زحمتیں اٹھاؤ اور وہاں جاؤ. تو ایک خاص ایک معنوی ایک ارتباط عالم معنوی اور عالم روحانیت سے آپ کو وہاں پر حاصل ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے بے پناہ اس کے فائدے ہیں زیارتوں کے. سب سے پہلا فائدہ تو ایک یہی ہے کہ خدا سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے، آپ اطاعت پر آمادہ ہوتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام زندگی میں بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، وہاں جا کر نمازوں کے عادی ہو جاتے ہیں. پچھلی نافرمانی والی زندگی کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. کتنے ہم نے بہرحال مرد حضرات دیکھے ہیں کہ جو داڑیاں رکھ کر وہاں سے واپس آتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں جو باپردہ ہو کر وہاں سے واپس آتی ہیں، یعنی جن کو توفیقات مل جاتی ہے اور واقعتاً جن کو صحیح زیارت کی توفیق ملتی ہے ان کے اندر ایک تبدیلی آتی. نمازی ہو کر وہاں سے واپس آتے ہیں، نافرمان پہلے تھے فرما بردار ہو کر واپس آتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ خدا سے رابطہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود معصومین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں معصومین سے محبت کا اظہار پروردگار عالم سے محبت ہی کا اظہار ہے. ان سے جتنا زیادہ وہاں پر انسان جاتا ہے، یہ بار بار وہاں پر جانا ان کا ایک حق بھی ہے اور ان سے محبت کا ایک اظہار بھی. اور تیسری ایک اہم بات ہے جو خاص فائدہ ہے زیارت پہ جانے کا، وہ یہ کہ دیکھیے آئمہ اپنی حیات ظاہری میں بہت سے الہی مقاصد کی تکمیل نہ کر پائے. یعنی جس حد تک جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کی خواہشات تھیں، وہ پوری نہ ہو سکی کیونکہ افراد ان کے پاس اتنے دستیاب نہیں تھے. جان نثار افراد کا فقدان جو ہوتے تھے، ان پر مظالم ہوتے تھے، شہید کر دیے جاتے تھے. اعلیٰ مقاصد اس انداز سے پورے نہیں کر پائے کہ جس انداز سے ان کی خواہش تھی. تو اس لحاظ سے زائر یہاں آ کر ذاتی طور پر ایک عہد و پیمان کرتا ہے کہ مولا میں آپ کے مشن کو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق آگے بڑھاؤں گا اور میں آپ کے دین کے لیے کام کروں گا. آپ کی جو خواہش تھی جس کو آپ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، میں تجدید بیعت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں یہاں سے اب آپ سے بیعت کر کے واپس جا رہا ہوں اور میں اس مقصد کو جا کر پورا کروں گا. ورنہ دیکھیے گھر میں رہ کر بھی آپ توسل کر سکتے تھے. اگر حاجات ہی مانگنی تھی تو ان کے وسیلے سے یہاں رہتے ہوئے بھی مانگی جا سکتی تھی. لیکن وہاں جانا اپنی وفاداری کا ایک اظہار ہے، تجدید بیعت ہے اور عہد و پیمان ہے وہاں پر جانا اس لحاظ سے. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہے زیارت کا وہ ایک اجتماعیت ہے. ٹھیک ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اجتماعیت کی. اگر آپ اس کے اندر واقعی اس کو دیکھیں، اجتماعیت کی جتنی اہمیت ہے کہ جتنا اجتماع ہوتا ہے نا دشمنوں کے دلوں پر، اتنی زیادہ اس کی ہیبت طاری ہوتی. یہ سیاست اسلامی ہے، باطل مروب ہوتا ہے. کیوں حکم ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو؟ کیوں حکم ہے کہ اور بھی بڑے اجتماع کے اندر جاؤ؟ جمعے کے دن اطراف سے بھی آ کر اجتماع کو اور بڑا کرو، عیدین میں اور اس سے بڑا کرو، حج پہ اس سے بھی بڑا کرو. اور زیارات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کے اوپر جو ہے وہ مجمع پہنچنے لگا. اس سے باطل اندرونی طور پر تھر تھرا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آج ہی کی جو صورتحال ہے ملک کے اندر کہ 1,00,000-2,00,000 افراد بھی جمع ہو جائیں تو مملکتیں جو ہیں ہلنے لگتی ہیں. تو کسی جگہ پر کروڑوں کا اجتماع ہونے لگے تو باطل کے دل میں ایک مایوسی پیدا ہوتی. تو بہرحال اجتماعیت کے اندر ایک بڑا اہم چیز ہے. اور واقعی دیکھیں کہ جس وقت انسان اجتماع میں ہوتا ہے اس وقت اتنی دیر وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے. کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اجتماع کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے، مثلا سب لوگ نمازی ہیں تو اس بے نمازی کو بھی نماز پڑھنی پڑ جاتی.
اگر عورتیں پردے کے اندر زیادہ تعداد میں ہیں تو بے پردہ عورتیں بھی شرماتی ہیں. تو بہرحال اور اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک احساس بھی بیدار ہوتا ہے. مومنین کی طاقت کا اس میں اظہار ہوتا ہے. ورنہ اب بس اس کے اندر یہ کہنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا اجتماع، کروڑوں کی افراد کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں آج کل زیارت کے لیے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ وہاں سے تبدیل ہو کر واپس آتے. اتنی بڑی تعداد بار بار وہاں پر جاتی، تجدید بیعت کر کے آتی، ان کو اس کا احساس دلایا جاتا. تو آپ خود سوچیے کہ بات کہاں سے کہاں تک جاتی اور کتنی بڑی تبدیلی ان زیارات کے ذریعے نمودار ہوتی، ہم کو معاشرے کے اندر نظر آتی. تو بہرحال دیکھیے اس کے کچھ اہداف اور کچھ مقاصد ہیں کہ زیارت پہ جانے سے خود ایک مقصد تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ ہر امام کی جانب سے ان کے چاہنے والوں اور پیروکاروں پر کچھ ذمہ داریاں، حقوق اور عہد و پیمان کی تکمیل ہوتی، اور یہ عہد و پیمان بخوبی ادا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک عمل ائمہ اطہار کی مقدس قبروں کی زیارت کرنا ہے. لہذا جو شخص شوق سے ائمہ کے مقدس روضوں کی زیارت کرے اور زیارت کے دوران ائمہ کے اہداف اور مقاصد پر توجہ رکھے تو وہ روز قیامت ائمہ اطہار اس کی شفاعت کریں. باقاعدہ بحار الانوار کی 57ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی آپ دیکھیں تو شوق سے زیارت یہاں تو ہمیں پھر بھی نظر آتی، لیکن اس کے بعد ایک اور ہے، ائمہ کے اہداف اور مقاصد پر نگاہ رکھے. یعنی صرف ایک جس طریقے سے بس وہاں گئے، ایک ٹورسٹ کے طور پر گئے، کچھ اپنی حاجات طلب کی، وہاں سے واپس آئے، یہ بھی بہرحال وہاں جو جاتا ہے محروم تو کبھی نہیں ہوتا، وہ فائدے اس کو ملتے ہیں، لیکن اصلاً ائمہ کے اہداف اور مقاصد کے اوپر نگاہ رکھنا. اور ہم بس افسوسناک صورتحال یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھتے. امام کو راضی کرنے کی نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی، اب بس ہم وہاں جا رہے ہیں اور امام کو خود سے راضی کر کے واپس آئیں گے. جاتے ہیں، وہی گھر والی دعا، وہی شادی والی دعا، وہی جاب، وہی ملازمت، وہی کاروبار، وہی بیماری، وہی صحت، بس یہی چند چیزیں. ہر شخص کے پاس تقریباً اسی طرح کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی مذمت نہیں ہو رہی کہ ان دعاؤں کو نہ کیا جائے، بلکہ دیکھیے اس کے علاوہ یہ تو بہت معمولی سے کام ہے. یقین جانیے کہ ائمہ کے روضوں کے احاطے کے اندر جو مدفون ہیں، یہ تمام افراد ان کی قبروں پہ بھی جائیں تو یہ ساری دعائیں آپ وہاں سے قبول کروا سکتے ہیں. امام کا اسٹیٹس تو بہت بلند ہے، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر بات ہونی چاہیے. یعنی کسی کے پاس جائیں بادشاہ، اس سے کہیں کیا چاہیے تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی بہت معمولی چیز کا نام لینے کہ مجھے مثلا کیوں موبائل چاہیے، جیسے کہ آج کل ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے. اتنے بڑے بادشاہ کے پاس گئے اور صرف فقط اتنی سی چیز، چھوٹی سی چیز مانگ کے اس سے لے کر آئے. اس سے تو اس کی رضا مانگتے، اس سے تو جنت مانگتے، اس سے پل صراط سے آرام سے گزرنا مانگتے، اس میں قبر کی تمام سہولیات اس سے مانگتے اور ان کا جوار معصومین مانگتے، اور کیا کچھ ان سے وہاں سے مانگا نہیں جا سکتا، خود ان سے ان کو مانگ لیتے. لیکن کیا ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں کے اوپر رہ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو چاہیے، بس یہ اس میں جو کہ فانی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. صحت مانگ کے بھی لے کے آئے تو کتنی عمر لے کے آئے، وہی 70-80 سال میں مر جانا ہے بالآخر. تو بہرحال تو یہ ائمہ کے روضوں کے احاطے میں شیخ بہائی، اب ان کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا، اتنی جلیل القدر شخصیت، امام کے روضے کے احاطے کے اندر دفن ہے. ان کے پاس ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیے، دعائیں مانگی، ساری قبول کروا سکتے ہیں. علامہ تبرسی، ان سے مانگ سکتے ہیں. علامہ تبرسی کی قبر ہے، صاحب تفسیر مجموع البیان، ان کا بھی تذکرہ اگلی نشست میں آئے گا. آیت اللہ نخودگی اصفہانی، جن کا وہ امام خمینی کو جنہوں نے ایک نسخہ کیمیا بتایا تھا، جن کی پوری تفصیل ہم مختلف لیکچرز کے اندر بتا چکے ہیں، ان کی قبر وہاں پر ہے. اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں باقاعدہ، جو کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. وہ بھی کتنے علماء ایسے ہیں جو باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر یہ تمام افراد ہمارے پاس بھی آ جائیں تو ہم ان کی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، مگر یہ عمل امام کی شان میں ہماری طرف سے کمی کا باعث بنے گا، لہٰذا ہم اس کام کو ہرگز نہیں کریں گے. لیکن یہ اتنے ایسے کام ہیں کہ یہ ہم بھی قبول کروا سکتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ ہم جب دیکھتے بھی ہیں کہ انسان جب وہاں سے واپس آتا ہے تو بلکہ ظاہر گناہ تو معاف ہو چکے ہوتے ہیں،
لیکن کیا ہے کہ ایک الگ سے ایک نافرمانی کی سمجھے ایک نئے سرے سے ایک ابتدا ہوتی. واپسی پہ جہاز کا سفر ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت آج, خاص طور پر فجر کی نماز کا وقت. کتنے افراد ہوں گے کہ جو یہ تو پھر بھی یہاں پر جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس میں تو پھر بھی کھلی جگہ ہے, بہت سی چھوٹی جگہوں پہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. زیادہ تر افراد 90-95% افراد جو ہیں وہ نمازوں کو قضا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں جہاز کے اندر. خواتین, کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین اب مثلا واش روم میں لائن لگی ہوئی وضو کے لیے, وقت مختصر ہے مثلا نماز کا, جیسے نماز فجر وغیرہ آتی ہے, تو 3 چلو لے کے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وضو کر سکتی ہیں. تھوڑا سا اپنا جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے اس طرح سے آگے نکال لیا جائے, صرف تھوڑا سا پانی تو ہلکا سا کپڑوں پہ گرے گا, کون سا نجس پانی ہے وہ, وضو کا پانی اگر تھوڑا سا گر جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا مثلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں لوگ وضو نہیں کرتے ہیں, نماز یہاں کیسے پڑھیں, اور یہ فلاں چیز گندی ہے, ہر وقت نجس پاک معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں قضا جو بڑا گناہ ہے وہ کر لیتے ہیں, اور اس کی ابتدائی سفر زیارت کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس گناہ سے.